السلام علیکم ویورز، آج کی یہ خاص ویڈیو ہماری یوٹیوب فیملی کی بہن رخسار خانم کے لیے پیش کی جا رہی ہے۔ آپ دوستوں سے گزارش کرتے ہیں کہ رخسار خانم کے لیے رب پاک سے دعا کریں کہ رب پاک ان کی مانگی ہوئی دعا کو قبول کر کے ان کو اچھی سی سرکاری نوکری عطا کرے۔ رب پاک ان کو اپنے خزانوں میں سے رزق عطا کرے، کبھی کسی انسان کا محتاج نہ کرے، ہمیشہ رب پاک اپنا محتاج رکھے، ان کے رزق میں برکت عطا فرمائے اور ان کو دوسروں کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دوستوں، اگر آپ بھی دعا مانگ رہے ہیں اور وہ اتنے وقت سے قبول نہ ہو رہی ہے تو اپنی دعاؤں میں دوسروں کو شامل کرنا سیکھیں۔ کیا پتہ رب پاک کو آپ کا مانگنا اتنا پسند آ جائے کہ آپ پہ کن کی بارش کر دے۔ اور اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے لیے دعا کروائیں تو ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ اور آج کی ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک بار پھر سے گزارش کرتے ہیں کہ جنہوں نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی سبسکرائب کر دیجئے۔ تو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ کبھی کبھی انسان کے ساتھ ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ انسان کسی چیز کی بے حد خواہش کرتا ہے، سالوں سے مانگ رہا ہوتا ہے، کبھی سجدوں میں، کبھی قبولیت کے اوقات میں، کبھی تہجد کے سجدوں میں جا کے وہ ہر موقع پر اپنے رب سے مانگ رہا ہوتا ہے۔ شاید وہ رب سے جڑتا بھی اسی خواہش کے لیے ہے، مگر پھر ایسا ہوتا ہے کہ اللہ اس کی آنکھوں کے سامنے اس کی اسی خواہش کو کسی اور کے حق میں پورا کر دیتا ہے۔ تبھی انسان ٹوٹ کر گرتا ہے اس رب کے سامنے، پھر رب سے شکوہ کرتا ہے کہ کیوں کیا تو نے ایسا میرے ساتھ؟ ناراض ہوتا ہے اپنے رب سے اور کہتا ہے کہ میں نے تو تم سے بس اتنا مانگا تھا، وہ بھی کسی اور کے حق میں دے دیا۔ مگر پھر اس کے اندر سے ایک آواز آتی ہے کہ جس کے پیچھے تو بھاگ رہا تھا وہ نہیں تھا تیرے لیے بہتر۔ تو اس انسان کی محبت میں اپنے رب کی محبت کو بھول گیا۔ اگر رب تیری اسی خواہش کو پورا کر دیتا جو تم سجدے میں تڑپ کر مانگا کرتے تھے تو وہ سجدہ بھی کرنا تم چھوڑ دیتے، تم رب کو بھول جاتے۔ تیرا رب ایسا نہیں چاہتا تھا کہ تو اسے بھولے، اس لیے اس نے تیرا دل توڑا تاکہ تم اس رب سے جڑ جاؤ اور وہ رب اس دل کو اپنی محبت سے بھر دے۔ ہاں، بعض اوقات کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کچھ خواہشات کو پورا نہ ہونا ہمارے حق میں بہتر ہوتا ہے۔ وقتی طور پر دل کو ٹوٹنا بھی اس رب سے جوڑتا ہے۔ ہمارا کسی چیز کے لیے لگاؤ یا محبت کرنا غلط نہیں ہوتا، بس ہمارا انتخاب غلط ہوتا ہے۔ وہ چیزیں بری ہوتی ہیں جنہیں ہم اپنے لیے چن لیتے ہیں، بس اس لیے وہ اتنی تکلیف کا باعث بنتی ہیں۔ پھر فیصلہ ہمارا ہوتا ہے کہ ان چیزوں کو زبردستی تھام کے رکھیں جو ہمیں بے سکون رکھتی ہیں، یا پھر خود کو اس سے آزاد کروا دیں۔ نصیب سے لڑ کر، اللہ کے فیصلوں کی بے ادبی کر کے نہ کبھی کسی کو کچھ حاصل ہوا ہے اور نہ کبھی حاصل ہوگا۔ ہم وہ چیز نہیں جان سکتے جو اللہ جانتا ہے۔ جو چیز تمہیں اچھی لگ رہی ہے، اگر وہ نہیں ملی، اس میں تمہارے لیے کتنی بہتری تھی اس کا اندازہ تم نہیں لگا سکتے۔
سکون من پسند چیزوں میں نہیں ہوتا، سکون اللہ کے فیصلوں پر راضی ہو جانے پر ملتا ہے۔ اگر تمہیں لگتا ہے کہ جو تمہاری چاہت ہے اسے پانے سے ہی تمہیں سکون ملے گا، تو کیا آپ نے سوچا ہے کہ اسے پا لینے سے بھی سکون نہ ملا تو کیا کرو گے؟ اگر اللہ کو ناراض کر کے کچھ حاصل کر بھی لو تو آخر کب تک خوش رہو گے؟ پھر تم کسے کہو گے کہ یہ بے سکونی دراصل تمہارا انتخاب تھا؟ اس لیے دوستوں، اپنے رب پاک سے وہی مانگو کہ اے میرے پاک پروردگار، تو غفور و رحیم ہے، بے شک تو ہر چیز پہ قادر ہے، تو ہی ظاہر ہے، تو ہی باطن ہے۔ میں انجان ہوں میرے رب، بس تو مجھے وہ عطا کر اپنی رضا سے جس کی مجھے خواہش ہے۔ اے میرے رب، میں انجان ہوں اپنی پسند سے، بس میں تجھ سے اتنا چاہتی ہوں کہ میری پسند کو تو اپنی پسند میں شامل کر کے مجھے عطا کر، مجھے اپنی رضا میں راضی رہ کر وہ نواز جس کے لیے میں نے تہجد میں تجھ سے سوال کیا ہے۔ میرے رب، بس تو مجھ سے راضی ہو جا، مالک تو راضی ہو جا میرے دل سے۔ آمین یا رب العالمین۔ دوستوں، اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور کمنٹ کرنا مت بھولیے گا، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچ جائے۔ شکریہ، جزاک اللہ۔